سینئر صحافی اور کالم نگار آسما شیرازی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے پہلے یعنی کاغذات نامزدگی کے مرحلے کو یقینی طور پر مس ہینڈل کیا گیا اور طاقتوروں کے ساتھ ساتھ تھیٹر لگانے کو تیار کی بورڈ جنگجوؤں نے کامیابی سے عام انتخابات کو متنازع بنانے میں بہرحال اپنا کردار ادا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ویڈیو گرفتاری کے بعد سمجھنے والوں کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ انتخابات کیمروں کی نگرانی میں ہوں گے۔ ایسے میں مقتدر بے بس اور اختیار سوشل میڈیا کا ہی ہوگا۔ اپنی ایک تحریر میں آسما شیرازی کا کہنا ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں اور آسمان نظر میں لانے کی جستجو ہے، بند گلی میں ہیں مگر نگاہیں منزل پر جمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم مسدود راہوں کے مسافر ہیں مگر زیادہ سفر ہاتھ نہیں۔ دہائیوں سے نازک دور سے گزرنے والی مملکت پر اب جب اصل نازک وقت پڑا ہے تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ گردش ایام بدل گئی، ہند سے بدل گئے، تاریخ بدل گئی مگر حالات نہیں بدلے۔ دعا ہے کہ نیا سال اچھا ہو مگر برا ہو۔ اس مگر کا جو امید اور خدشے کے درمیان آ کھڑا ہوا ہے، وطن عزیز اگر مگر میں گھر چکا ہے، سوالات خدشات کا روپ دھارے سامنے آن کھڑے ہیں۔ اس برس معیشت کا کیا ہوگا؟ معاشی حالات یہی رہے تو کیا ہوگا؟ غربت بڑھ رہی ہے مگر بڑھتا افراط زر انسانوں کو سستا کر رہا ہے۔ آسما شیرازی سوال پوچھتی ہیں کہ سیاست میں استحکام اس برس بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہائبرڈ جمہوریت لنگڑی لولی بھی نہ رہی تو کیا ہوگا؟ انتخابات ہوئے تو کیا، نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ عمران خان اندر رہے تو کیا، باہر آئے تو کیا ہوگا؟ نواز شریف باہر نکلے تو کیا، خود ساختہ جیل میں رہے تو کیا ہوگا؟ حکومت بن گئی تو کیا ہوگا، نہ چلی تو کیا ہوگا؟ مخلوط حکومت بنی تو کتنا چل پائے گی اور سیاسی استحکام نہ ملا تو کیا ہوگا؟ قومی رہنما اس معاملے پر خاموش ہیں اور دیکھا جائے تو یک طرفہ سیاسی ماحول شبہات بڑھا رہا ہے۔ نواز شریف کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدشات میں الجھے یہ سوالات عام ذہنوں میں ہیں یا نہیں، مگر فیصلہ سازوں کے ذہن میں ضرور گونج رہے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ اختیار اور اقتدار کی غلام گردشوں میں پلنے والے سنگین خطرات کو جس مخصوص اینک سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نمبر بدل چکا ہے۔ ریاست کو اس بند گلی میں دھکیلنے کے لیے قصور کس کا ہے؟ اس کا جواب پاکستان کے ہر شہری کے پاس ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں تو صرف ارباب اختیار کو، جو آج بھی چنیدہ انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ آسما شیرازی کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم کے سیاسی کردار کو جیل میں بند رکھا جائے، انہیں سیاست سے روک دیا جائے، کارکنوں کو ڈرا دیا جائے مگر ان کے پیچھے چھپے عسکری کرداروں کو مقدس میوزیم میں چھپا دیا جائے۔ آدھا سچ اور آدھا انصاف مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے۔ اب تو صرف شکستہ ڈھانچہ ہے جو ہلکے سے اشارے کا منتظر ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک بار پھر 71 کی طرح معاشرے میں تقسیم کی خلیج وسیع ہو چکی ہے؟ 71 کے انتخابات طویل آمریت کا نتیجہ بنے اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ معیشت الگ آخری سانسوں پر، ریاست اور معاشرہ سب بحران کا شکار ہے۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ اندرونی محاذ پر لڑتی ریاست کو بیرونی خطرات کا سامنا بھی ہے؟ مغربی اور مشرقی محاذ پر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پڑوسی انڈیا انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے اور وہاں سے حافظ سعید کی حوالگی کے مطالبے کی ٹائمنگ اپنی جگہ اہم ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ انتخابات میں کام آئے گا؟ آخر میں آسما شیرازی کہتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ سردار اختر مینگل جیسے رہنماؤں کو بلوچستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ انتخابات کا منصوبہ کیا ہے۔ اگر آئین پسند سیاستدانوں کو سیاست سے علیحدہ کرنا ہے تو پھر نتیجہ دیوار پر لکھا ہے۔ ایسے میں انتخابات کی ضرورت کیا رہ جائے گی؟